ابتدائے سخن پاک ہستی کے نام سے، جس کا ذکر ذہن کو اجالا اور روح کو پاکیزگی بخشتا ہے۔ میرا نام نعمان منصور ہے اور میں اس وقت گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج حجرہ شاہ مقیم میں بطور لیکچرر اسپورٹ سائنسز اینڈ فزیکل ایجوکیشن جاب کر رہا ہوں۔ آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بظاہر یہ تھا کہ یہاں ہم دیکھتے ہیں سوسائٹی میں فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنسز کے امتحانات لوگ دیتے ہیں، اس کی تیاری کرتے ہیں، سب کچھ پڑھتے بھی ہیں، پڑھنے کے باوجود، کورس کو کور کرنے کے باوجود شکایت یہ ملتی ہے کہ سر ہم نے سارا پڑھا تھا پھر بھی ہم فیل ہو گئے، پاس نہیں ہو رہے۔ اور آپ لوگ جانتے ہیں اس ٹائم جو میرے ویورز ہیں جن سے میں مخاطب ہوں، یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے ماسٹرز کیا ہے ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن میں یا فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹ سائنسز میں، تو اس چیز سے واقف ہیں کہ انہوں نے سب کچھ پڑھا ہے لیکن وہ فیل ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو کا جو ہمارا ٹائٹل ہے وہ بھی یہی ہے کہ ہم ٹیسٹ فیل کیوں کرتے ہیں۔ میرے ویورز وہ لوگ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں، تیاری کے بغیر والا بندہ تو فیل ہی فیل ہے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ خصوصاً خالصتاً صرف ٹیسٹ کے حوالے سے ہے کہ ٹیسٹ کو کیسے پاس کیا جائے۔ انٹرویو کا جو اگلا مرحلہ ہے اس کو ہم یہاں ڈسکس نہیں کریں گے، ہم صرف اور صرف ٹیسٹ کے حوالے سے آج آپ سے بات کریں گے۔ تو ٹیسٹ میں جو 2-4 چیزیں میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں، اس میں سے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے جو کچھ اسٹوڈنٹس ہیں جو بی ایس آنرز کر کے آتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے پرانے دور کا ایم اے کیا ہوا ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو ایم ایس سی کر کے آتے ہیں۔ تو اس میں جو بی ایس آنرز والے اسٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کافی سارے جو ہے نا سبجیکٹس وہ پڑھے ہوتے ہیں اپنی جو ہے مین کور سبجیکٹس کے علاوہ، تو وہ اکثر وہ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں میں ان کے حوالے سے شیئر کروں گا۔ چلیں ہم اس کو 1 بائی 1 اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب آپ یہ تیاری شروع کرتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے آپ کا یہ سوال ہوتا ہے اپنے اساتذہ سے کہ ہم کس کتاب سے اس چیز کو پڑھیں، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں ہم کتابیں کیوں پڑھیں، ہمیں تو جو ہمارا کورس ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ دونوں لوگ اپنی اپنی جگہ پر صحیح ہیں۔ میں چونکہ اس ٹائم مارکیٹ میں بیٹھا ہوں، ایچ ای ڈی میں ہم کام کر رہے ہیں، ہمارا ایک سرکل ہے، ہم انہیں جانتے ہیں، تو اصل میں جو کئی لوگ ایسے ہیں جن کو کورس نہیں پتہ لیکن انہوں نے صرف کتاب پڑھی ایم سی کیوز والی، اور آج وہ مارکیٹ میں جاب کر رہے ہیں۔ اور کئی بندے ایسے ہیں کہ جو اس سبجیکٹ کو، اس کے کور کو سمجھتے ہیں، اس کے تسلسل کو سمجھتے ہیں، اس کی سمیٹری کو سمجھتے ہیں، وہ آج صرف اور صرف اپنا جو ہے سبجیکٹ کا نوٹس وغیرہ جو ان کے دیے ہوئے تھے اساتذہ نے، ان کو پڑھ کے سمجھ کے آگے اس کو لے کے چل رہے ہیں۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے ان دونوں طریقوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کورس کہاں سے سلیکٹ کرنا ہے، آپ نے کون سی بکس پڑھنی ہے۔ میں یقین جانیے جو میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں یہ والنٹیرلی ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی کی طرف سے سپانسرڈ نہیں ہے یا میں کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا۔ میں دو کتابیں بتاؤں گا، مجھے ان کی ریئلٹی سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن میں نے یہ 2 کتابیں پڑھی ہیں۔ میں نے ایف پی ایس سی کا سنگل سیٹ پہ پیپر پاس کیا ہے، میں نے پی پی ایس سی کو پاس کیا ہے، بڑے اپ اینڈ ڈاؤنز آئے ہیں۔ میں نے اس ٹیسٹ کو بڑا محسوس کیا ہے، پاس ساری دنیا کرتی ہے، مجھ سے اچھے نمبروں سے بھی کرتی ہوگی، لیکن میں چونکہ چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جہاں سے میں گزر کے گیا، جو مسائل جو میں نے فیس کیے، وہ نئے آنے والے جو میرے فزیکل ایجوکیشنسٹ ہیں ان کے لیے پرابلم نہ ہو۔ اب سب سے پہلے ہم بکس کی بات کرتے ہیں۔ 2 بڑی اہم کتابیں، ایک نہیں کہ 2، دونوں کتابیں خریدنا ہم پر کمپلسری ہے، یہ ضروری ہے۔ کیسے جی؟ نمبر 1 ایک کتاب ہے جی ڈاکٹر محمد ظفر اقبال بٹ صاحب۔ آپ سارے فزیکل ایجوکیشنسٹ جو میرے ویور ہیں اس ٹائم مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ ان کو بخوبی جانتے ہوں گے، یہ استادوں کے استاد ہیں اور میرے بھی استاد ہیں، اور پنجاب یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف اسپورٹ سائنسز اینڈ فزیکل ایجوکیشن کے چیئرمین ہیں، اور ساتھ میں ڈائریکٹر اسپورٹس ہے پنجاب یونیورسٹی کے۔ ان کی کتاب انتہائی اہم ہے، انتہائی ضروری ہے، اور متعلقہ ٹاپک کے اوپر صحیح جو ہے ان کی حقیقی بنیادوں کو اور حقیقی جو حقوق ہیں اس ٹاپک کے ان کو پورا کرتی ہیں۔ تو خاص طور پہ اس کا بی ایس پورشن اور چند ایک جو ہے جو چیپٹرز آگے، وہ انتہائی اہم ہے۔ کتاب تو ساری بہت اچھی ہے لیکن وہ انتہائی اہم ہے۔ مارکیٹ میں انتہائی معذرت کے ساتھ بے تحاشا کتابیں ہیں، اور ان کا اگر آپ چاہیں تو آپ انہیں خرید سکتے ہیں۔ خرید کے اگر آپ انالیسس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا اوپر ٹاپک کچھ اور ہے اور نیچے سوالات کچھ اور ہیں۔ البتہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، میں صرف اور صرف ساری کتابیں پڑھنے کے بعد یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک کتاب وہ، اور دوسری موسٹ امپورٹنٹ کتاب
محمد زبیر کمبو حسن سپورٹس والوں کی طرف سے لکھی کتاب، جو کہ انتہائی مستند کتاب ہے ہماری سپورٹس سائنسز کے MCQs کے حوالے سے جو ہم تیاری کرتے ہیں، جو سنگل لائنر ہے ان کے حوالے سے۔ یہ 2 کتابیں بڑی اہم ہیں۔ میں دوبارہ بتا دوں کہ یہ ان 2 کتابوں کی اس ویڈیو میں مشہوری کرنا میرا مقصد نہیں ہے، میں نے ان 2 کتابوں کو پڑھا ہے بڑے اچھے طریقے سے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 2 کتابیں جو سلیکٹ کرنی ہیں جو کورس کے لیے، وہ بڑی اہم ہیں۔ ہمارا پہلا سوال جو کہ ہم نے کیا کہ ہم پڑھتے بھی سارا ہیں پھر بھی فیل ہو جاتے ہیں، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں ہمارا میرٹ وہ 40 کے قریب بنتا ہے۔ خواتین کی اگر ہم بات کریں تو 2022 میں جب پہلی بار ٹیسٹ ہوا ہے تو 204 یا 5 سیٹس آئی ہیں۔ اس حساب سے 1000 سے اوپر فیمیلز پاس ہونی چاہیے، تو کتنی پاس ہوئی؟ 52 اور 53۔ کہ ہماری خواتین خاص طور پہ میں ان کو کہوں گا کہ وہ تیاری بھی کرتی ہیں۔ اگر ان آپ خواتین کا نام لیں تو وہ یونیورسٹی میں آپ کو ٹاپ CGPS کے ساتھ ملیں گی، ان کا 3.95 3.58 بلا 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 CGP ہوگا، اور انہوں نے پھر بعد میں کورس کو بھی پڑھا۔ اب یہاں پر بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے جو کہ ہمارے یونیورسٹی کے خاص طور پہ جو صحیح پڑھنے والے بندے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یار ہم پڑھتے سارا سوال کیوں نہیں آتا۔ چونکہ آپ کے پاس جو سلیبس ہوتا ہے آپ پڑھتے ہیں، آپ اسے مکمل سلیبس سمجھ رہے ہوتے ہیں، البتہ وہ سلیبس مکمل نہیں ہوتا۔ کیسے کہ میں نے بھی یونیورسٹی میں وزٹنگ اور کانٹریکٹ پہ پڑھایا ہے، تو مجھے جو پسندیدہ میرے اپنے جو ٹاپکس ہیں 4-5 میں ان کو بار بار ریپیٹ کرتا رہوں گا۔ میں آپ کو وہ جو کانٹینٹ کورس آف کانٹینٹ مجھے HEC نے کہا میں وہ نہیں پڑھاؤں گا۔ میں اپنے جو ہے اپنی جو جاب کے ساتھ اپنے پروفیشن کے ساتھ خیانت کروں گا۔ اب آپ ایز اے اسٹوڈنٹس انہی نوٹس کو اپنے گلے سے لگا لیں گے کہ سر نے ہمیں یہ پڑھائے ہیں۔ اگر آپ غور کریں کہ آپ ہی کی یونیورسٹی سے کے لائبریرین سے یا آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لائبریرین سے آپ کو ایک اس کی جو کورس آؤٹ لائن کی جو ہے ایک فہرست ملے گی، اس میں سے کئی ٹاپکس ایسے ہیں جو کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے نہیں ہوں گے۔ اب ایکچولی جو کوسچن پیپر بننا ہے جو PPSC نے بنانا ہے، انہوں نے اوور آل جتنا بھی آپ کا ہے سلیبس اس میں سے بنانا ہے۔ آپ نے سلیکٹیو چیزیں پڑھی ہیں، آپ کو پڑھائی ایسی گئی ہیں یا بتائی ایسی گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ہے، اگر آپ نے اپنے نوٹس پڑھنے ہیں تو پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے بھی نوٹس ہیں آیا کہ ان کا جو کورس کانٹینٹ ہے وہ مکمل ہے کہ نہیں ہے، یا کہ کئی ٹاپکس اس میں سے مسنگ ہیں۔ ایک یہ بہت بڑا سوال ہے۔ کتابیں آپ کو بتا دیں، کورس آف کنٹینٹ کا آپ کو بتا دیا۔ اب میں چند ایک چیزیں آپ کو اور بتاتا ہوں کہ مین کور سبجیکٹس کون سے ہیں جہاں سے ایک یہ سوالات آتے ہیں۔ ان میں سے سب سے اہم سپورٹس نیوٹریشن ہے، سپورٹس انیٹمی ہے، ایکسرسائز فزیولوجی ہے، سائنٹیفک کوچنگ ہے، ٹراما اینڈ ریہیبلیٹیشن ہے، ریسرچ میتھڈولوجی ہے، اور اس میں جو ہے سپورٹس میڈیسن بھی ہے، سپورٹس سائیکالوجی بھی ہے، کریکولم ڈیولپمنٹ بھی ہے۔ لاسٹ ٹائم FPSC کے پیپر میں کریکولم ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور جو یہ ایڈاگوجی اور پیڈاگوجی کے حوالے سے کافی کوسچن آئے ہیں یہ والے۔ تو بعض اوقات PPSC کسی اور ترتیب سے معاملات کرتی ہے، بعض اوقات کسی اور سے، لیکن اوور آل ایک سیمیٹری سیم رہتی ہے۔ ہاں FPSC کا جو ہے جو سسٹم ہے وہ اس سے انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ اب اس میں آپ کو بتا دوں یہ سبجیکٹ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب ہمارا اگر سپورٹس کی بات کی جائے تو یہ بڑا بظاہر لگتا ہے کہ بڑا آسان سبجیکٹ ہے، لیکن اس میں چونکہ پیورلی اب میڈیکل سائنس انوالو ہو چکی ہے، سپورٹس نیوٹریشن ہے، انیٹمی ہے، فزیولوجی ہے، یہ ٹراما ہے، یہ ساری چیزیں میڈیکل سائنسز کی ہیں۔ اب ساتھ میں اگر ہم بات کریں تو اتنے سبجیکٹ کے ساتھ ان سے ڈبل گیمز ہیں ہماری، ٹھیک ہے۔ اب جیسے میں نے تیاری کی، ہم فیل کیوں ہوتے ہیں، ہمارا سوال یہ تھا اس کو تیاری آپ نے کیسے کرنی ہے۔ تیاری آپ نے 2 جو ہے چیزوں کو پیرالل لے کے چلنا ہے۔ کتابیں آپ کے پاس آ گئی، کورس آپ نے دیکھ لیا، اب آپ نے ایک گیم لینی ہے، ایک سبجیکٹ لینا ہے۔ ایٹ اے ٹائم آپ نے ایک گیم اور ایک سبجیکٹ کو پڑھنا ہے اس طریقے سے کہ آپ کو دوبارہ وہ پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ پہلے آپ نے ہم مثال لیتے ہیں سپورٹس جو ہے سائنٹیفک کوچنگ کی مثال لے لیتے ہیں۔ سائنٹیفک کوچنگ پہ اگر آپ اس کا کورس آف کنٹینٹ دیکھیں گے وہاں پہ تو آپ کو سمجھ آئے گی یہاں پر ٹائپس آف ٹریننگ، پرنسپلس آف ٹریننگز، اور اس میں BMI BMR آپ کا انرجی سسٹم، پیریڈائزیشن، تقریباً یہ 5-6 جو ٹاپک ہیں یہ اس کے مین ٹاپک ہیں۔ اگر آپ کو یہ آتے ہوں تو میرے خیال سے کہ آپ نے سائنٹیفک کوچنگ کو مکمل کر لیا۔ اب ان ٹاپکس کا آنا بھلا کیا ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ ان پہ عبور ہو۔ اب وہ کتاب پڑھنا یہاں پر کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ہمیں کوسچنز کا بعض اوقات پتہ نہیں ہوتا، ویلیوز بڑی سیم ساتھ میں آ رہی ہوتی ہیں۔ جب آپ واقعی ان MCQs کو اچھے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ سوال اس طرح بن سکتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ایک بات یہاں تک آ گئی کہ آپ نے نیوٹریشن پکڑ لی،
ایز اے سبجیکٹ اور وہاں سے آپ نے کرکٹ کو پکڑ لیا. اب آپ نے گیم کو کیسے کرنا ہے؟ گیم 4 چیزوں کے اوپر آپ نے اس کو کرنا ہے. 4 چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. ایک تو آپ نے اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے کرکٹ دیکھی آپ نے سب سے پہلے ہسٹری اور اس کا اوریجن دیکھنا ہے, بھی کہاں سے وہ سپورٹس کا ارتقاء ہوا, کہاں سے وہ چلی. سارے معاملات ہو گئے. پھر آپ نے اس کا دیکھنی ہے میجرمنٹس, ساری میجرمنٹس اس کے, جو اس کا خاکے کے حوالے سے, اس کے جو ہے اس کی باؤنڈریز کے حوالے سے, اس کی لمبائی چوڑائی کے حوالے سے, کیونکہ کوسچن اس حوالے سے آتے ہیں. تیسرا آپ نے اس کے بعد دیکھنا ہے اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز, اس کی کیا قوانین ہیں, وہ سارے آپ کو آتے ہوں اچھے طریقے سے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ اس حوالے سے کہ یہ جو آپ کی اچیومنٹس ہوتی ہیں یہ بڑی اہم ہوتی ہیں. آپ کوئی پی پی ایس سی کا پیپر اٹھا کے دیکھ لیں, وہاں پر آپ کو جو فلانے گولڈ میڈلسٹ کا, اس کا, اس کا, وہ پوچھیں گے پاکستان کون سے نمبر پہ آیا تھا, ورلڈ کپ کب جیتا, چیمپئن ٹرافی کب جیتی, فلاں چیز کب جیتی, 2009 کا ورلڈ کپ جو تھا وہ تب کیپٹن کون تھا. اس طرح کے سوال جو ہے وہ آپ سے آ سکتے ہیں. تو جو گیم بھی کریں اس کو مکمل طور پر اپنا ایک رجسٹر بنائیں گیمز کا, ایک بنائیں سبجیکٹس کا. جو آپ پڑھتے جائیں اس کے اوپر آپ اہم پوائنٹ لکھتے جائیں, لکھنے سے آپ کو یاد ہوں گے. اور جو میں آپ کو پیٹرن بتا رہا ہوں تیاری کا, یہ 1 مہینے کا پیٹرن ہے. یہ 1 مہینے کا پیٹرن ہے بھی آپ 1-1.5 مہینے میں لگاتار, اگر آپ نے حقیقی معنوں میں ایم ایس سی یا بی ایس آنرس کیا ہوا ہے. ہاں اگر آپ نے کسی ایسے کالج سے, ایسی جگہ سے آپ نے کیا ہے کہ آپ نے کلاس نہیں پڑھی ہوئی, جسٹ آپ نے پرائیویٹ اس کو پڑھ کیا, پھر آپ کو تھوڑی محنت کی اور ضرورت ہے. ورنہ 1 سے 1.5 مہینہ آپ یہ تیاری کر لیں تو یہ آپ اس طریقے سے اس ٹیسٹ کو آپ پاس کر سکتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. ایسی ساری گیمز ہیں, کرکٹ ہے, فٹ بال ہے, ہاکی ہے, بیڈمنٹن ہے, ٹیبل ٹینس ہے, ایتھلیٹکس ہیں, خاص طور پہ جمناسٹکس ہیں, یہاں سے کوسچنز آتے ہیں. یہ آپ نے چیزیں اس طرح سالو کرنی ہیں. ٹھیک ہے جی. کتابیں بتا دی گئی آپ کو طریقہ بتا دیا گیا کہ 1 by 1 آپ نے کرنا ہے. لیکن کورس کو اپنے سلیکٹ کیسے کرنا ہے, اس کو پہلے ویریفائی کرنا ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں واقعی حقیقت میں ایسی چیز ہے, مطلب کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ اوریجنل ہے کہ یا صرف آپ کے پاس سبجیکٹ کا کورس زیادہ ہے. اب یہاں پر آخری بات میں پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کے سامنے جو بیٹھا ہوا ہوں, ہمیں ان پرابلمز کا فیس کرنا پڑا ہے. مجھے کئی لوگ جانتے ہیں, میں اچھی تیاری کے ساتھ سارے معاملات میں نے کیے, لیکن یہ پی پی ایس سی کا خاص طور پہ فزیکل ایجوکیشن کا ٹیسٹ ہے, یہ خون مانگتا ہے انسان کا. میں اکثر یہ بولتا ہوں یہ آپ کی جان مانگتا ہے, آپ کو اس کے لیے پراپر محنت کرنی پڑتی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ ہلکی پھلکی محنت سے اس کو پاس کر لیں گے, ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ نیگیٹو مارکنگ ہوتی ہے. تو میرے 2 ٹیسٹ تحصیل سپورٹس آفیسر کا اور لیکچرر کا 0.25 سے یہ وہ میں نے مس کیا ہوا ہے, اور شاید میں نے اس کو مس کر کے اس کی سمیٹری کو محسوس بڑا کیا ہے. بڑے بڑے قابل لوگ ہیں ہماری اس فیلڈ میں, میں ایک ادنا سا انسان ہوں, لیکن میں نے اس ٹیسٹ کی سمیٹری کو بہت محسوس کیا ہے, خاص طور پہ پنجاب پبلک سروس کمیشن میں. ایف پی ایس سی کا اپنا الگ معاملہ ہے, وہ آپ کو سلیبس جو ہے بتا دیتی ہے کہ ان گیم سے آئے گا اور ایسے آئے گا, اور وہاں پر آپ کی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہوتی, جو آپ کے لیے سب سے بڑی فائدہ مند بات ہے کہ نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے. آپ 100 کا 100 ٹک لگاتے ہیں, آپ کے لیے زیادہ تر وہ فائدہ مند ہو جاتا ہے. جب آپ کے نیگیٹو مارکنگ ہے تو اس میں 2 طریقے ہیں. یہ میں پیپر کے حوالے سے آپ کو آخری بات بتا دوں کہ جب آپ پیپر کر رہے ہیں, اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو 20 سے 25 آتے ہیں صحیح, آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ انتظار کیے بغیر اس کو فل کر دیں. پی پی ایس سی کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا پہلا اصول یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے, آپ اس کو وہاں پر اس کا دائرہ فل کر کے اس کو وہاں پر ختم کریں. آپ آگے چلتے جائیں, ٹائم ویسٹ نہ کریں. اکثر فیمیل کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ یہ پورا پیپر سالو نہیں کر پاتے, اور بعد میں ٹائم کنزیومنگ کا مسئلہ ہوتا ہے ان کو. تو آپ یہ ہے کہ جو جہاں پر آپ کو جو آتا ہے آپ اسے مارک کریں, آپ اسے ٹک کریں, نمبر 1. اس کے بعد جو دوسرا امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر آپ 20-25 کی رینج میں آ رہے ہیں, 30 کی رینج میں آ رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ تو پاسنگ مارکس کے قریب بھی نہیں ہیں. تب آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ جو ہے 100 کا 100 لگا دیں, اپنی قسمت کی آزمائی کریں. اگر 40 یا 40 کے قریب یا 40 یا 45 سے اوپر آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ صحیح ہیں, تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ آپ سیف اینڈ سے کھیلیں. آپ زیادہ ٹک نہ کریں, صرف وہ ٹک کریں جو آپ کو 100% آتے ہیں. پیپر کے حوالے سے ایک اور بڑی اہم چیز کہ ہم بعض اوقات جو آخری ہمارے 20 مارکس ہیں جنرل نالج کے, ہم ان کے پیچھے اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. یقین جانیے ان 20 نمبروں کو لینے کے لیے آپ کو 2 سال سے بھی زیادہ محنت کی ضرورت ہے, کیونکہ اس میں 10 اور سبجیکٹس انوالو ہوتے ہیں. وہاں اردو کے کوسچن ہوتے ہیں, کمپیوٹر کے ہوتے ہیں, میتھمیٹکس کے ہوتے ہیں, جی کے ہوتے ہیں, ہسٹری کے ہوتے ہیں, اور کافی سارے جغرافی کے ہوتے ہیں. چونکہ ہم 1 پیپر دیتے رہے, ہمیں اس بات کا اندازہ ہے. تو آپ ان 20 کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے.
اگر آپ محسوس کریں بوتھ بوائز اینڈ گرلز، اور خاص طور پہ فیمیلز کی بات کروں گا، گرلز کی، آپ کا تو میرٹ رہنا ہی 40 ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پچھلے کچھ 4 سالوں میں دیکھ لیں 3 دفعہ جو آخری لیکچررز کے پیپر آئے ہیں یا ٹی ایس اوز کے آئے ہیں، تو آپ کا جو میرٹ ہے وہ 40 رہا ہے ہمیشہ. کیا وجہ ہے کہ فیمیلز ابھی پڑھتی بھی زیادہ ہیں. اگر آپ یونیورسٹی میں دیکھیں تو آپ ٹاپرز ہوتی ہیں، ہم پیچھے ہوتے ہیں. اور اگر آگے کی بات کریں تو آپ لوگ پراپر اتنا پاس بھی نہیں ہو پاتے. پہلی بار 53 پاس ہوئی، نیکسٹ ٹائم 92 پاس ہوئی. ٹھیک ہے، مطلب جہاں پر 500 بندہ پاس ہونا چاہیے، 1000 بندہ پاس ہونا چاہیے، وہاں پر بندے پراپر پاس بھی نہیں ہو پا رہے. کیا وجہ ہے کہ تیاری کرنے کی سمت صحیح نہیں ہے. کچھ بیسکس میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہاں ایک چیز اور، وہ مشہوری کے لیے نہیں ہے، یہ صرف آپ کے اطلاع کے لیے ہے کہ حسن سپورٹس کی فارم سے جو مسٹر زبیر کمبو ہیں، انہوں نے ایک پروگرام چلایا ہوا تھا پریپریشن کا آن لائن. اس حوالے سے یہ آپ کے لیے ایک انٹروڈکشن ہے تیاری کا، کہ ہماری جو تیاری ہے وہ ان بنیادوں کے اوپر ہوگی. وہ اپنا ایک سیشن چلا رہے ہیں آن لائن. فرسٹ سیشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، سیکنڈ جو سیشن ہے وہ ابھی بہت جلد سٹارٹ ہو رہا ہے. جو اسٹوڈنٹس ولنگ ہیں اپنے لیکچررشپ کے لیے، اپنے ٹی ایس اوز کے لیے، ڈی ایس او پیپر کے لیے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ کے لیے، یا کوئی بھی ایسا پیپر جو آپ کو لگتا ہے کہ فزیکل ایجوکیشن کی ڈومین میں آتا ہے، چاہے وہ ایجوکیٹر کا ہے یا کوئی بھی، اس کی پریپریشن کے لیے پاکستان کا آن لائن فارم پہ نمبر 1 جو ہے جو کورس ہے وہ ان کی سپرویژن میں سٹارٹ ہو رہا ہے. وہاں پر مختلف جو ہیں جو ایکسپرٹیز ہیں آپ کے فزیکل ایجوکیشن کے، وہ وہاں پر آپ کو آن لائن لیکچر دیں گے. آپ کو آن لائن ٹیسٹنگ ہوگی آپ کی سبجیکٹ کے حوالے سے، اور ساتھ میں آپ کو آن لائن پریپیئر کیا جائے گا پراپر کہ آپ نے اس پیپر کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے. ان کی جو میں نے آپ کو یہ ڈومین بتا دی ہیں کہ یہاں سے آپ کو پہلے لیکچرز دیا جائیں گے آن لائن، پھر آپ کو ان کا ایم سی کیوز ٹائپ ٹیسٹ بھی دیا جائے گا، اور جو آپ کے کوسچنز ہیں ان کو پراپر سالو کروایا جائے گا. تو یہ اب آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. میں نے اپنا حق اس اسپورٹ سائنسز کی فیلڈ میں ادا کر دیا کہ جو باتیں میرے ذہن میں تھیں، جو میں نے محسوس کی ان 5-6 سالوں میں. 2017 کے بعد اپنی پروفیشنل لائف میں ہوں، میں نے 3-4 جابز بھی کی ہیں. تو جو میرے اسپورٹ سائنس میں مجھے جانتے ہیں ان کو تو اندازہ ہے اس بات کا. باقی جو میرے ویورز مجھے جانتے نہیں ہیں، میں ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ یہ چیزیں ٹیسٹ کے حوالے سے، اسٹڈی کے حوالے سے، پڑھانے کے حوالے سے میں نے محسوس کی ہیں. اور یہ پرابلم میں نے دیکھا ہے کہ میری جو ہے میرے سبجیکٹ کی جو فیمیلز ہیں ان کے لیے انتہائی مشکل ہے کہ وہ پڑھ بھی رہی ہیں لیکن تیار بھی کر رہی ہیں، پھر بھی پاس نہیں ہو پاتی. یہ سارے خاص طور پہ ان گرلز اینڈ بوائز کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ وہ ان پیمانوں کے اوپر آ کے ان سبجیکٹس کو چوز کریں، ان جو ہے بکس کو چوز کریں، اور اس پیٹرن کو چوز کر کے 1 by 1 طریقے سے نا جی ان کو یاد کریں. اور یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بڑا فروٹفل ہوگا. ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو اس سے ایک رائے کے ذرے کے برابر بھی فائدہ محسوس ہوتا ہے تو میرے حق میں، میرے اللہ حق کے حضور دعا کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ.